أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اس آیت کریمہ میں جو سورۃ آل عمران کے ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ سے متعلق فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کی اور اہل علم کی گواہی بھی بیان فرمائی ہے، جو اہل علم کی رفعت، ان کا مرتبہ بلند ہونے کے لیے کافی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وہ یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین، اس کی نشر و اشاعت میں اہل علم کا جو کردار ہے، اس کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کی جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنتیں، آپ کے اقوال افعال، اس ضمن میں سب سے صحیح مجموعہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح ہے. اور الجامع الصحیح سے متعلق دنیا کے سبھی مسلمان یعنی عامۃ الناس بھی اس بات سے واقف ہیں کہ وہ احادیث رسول کا صحیح ترین مجموعہ ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم تصنیف کے بعد سے لے کر کے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قبولیت عطا کی ہے، اور اس پر لوگوں کا اطمینان، لوگوں کے دلوں میں اطمینان عطا کیا رب العالمین نے. اور یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں، خالص ٹھوس علمی اصولوں کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب کا اعتماد اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے. جن اہل علم نے خالص علمی اصولوں کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ پر جو کچھ نقد کیا ہے، وہ بھی اس احتمال کو ظاہر کرتے ہوئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ترجیح حاصل ہے، اور وہ علمی نقد خالص علمی مجلسوں ہی کے تک محدود ہو کر کے رہ گیا ہے، ورنہ قبولیت تو اللہ رب العالمین نے اس کو خوب سے خوب عطا فرمائی ہے. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. چونکہ مدارس اسلامیہ میں اگر ہم ہند و پاک کی بات کرتے ہیں، بر صغیر کی، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح پڑھائی جاتی ہے، چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح ہو یا دیگر یعنی کتب ستہ میں کی جو معروف کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں درسی نظامی کے طور پر، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھائی جاتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس سال کے جو ایام ہیں وہ محدد ہیں کہ اتنے ہی دنوں تک دراسہ ہوتا ہے، اور اس کا وقت محدد ہے، اور اس میں اس قدر عظیم کتاب جس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، ابواب کے اعتبار سے، پھر کئی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، ان سب کو ان محدود ایام میں، محدود وقت میں ایک مدرس اس کو سامنے رکھے، یہ آسان نہیں ہے. سعودی جامعات میں ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہاں پر صحیح بخاری، صحیح مسلم سے متعلق جو احادیث پڑھائی جاتی ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں، غالباً 20-30 کے آس پاس ہوتی ہوں گی، واللہ اعلم. سال بھر کے اعتبار سے مدرس اس میں کی جو بھی باتیں ہیں، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اتنی تفصیلی معلومات دیتے ہیں، اور اس میں ایک نہج دیتے ہیں کہ طالب علم وہ 20 حدیث سے نہیں پڑھتا ہے، پوری صحیح بخاری کا گویا کہ اسے منہج معلوم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اس پر رجال پر کیسے دراسہ ہوتا ہے، سند پر کیسے دراسہ ہوتا ہے، اور جو ہے ابواب امام بخاری رحمہ اللہ کے کس طرز کے ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں کتنے مسائل، عقدی مسائل لغوی اعتبار سے،
فقہی اعتبار سے، فوائد حدیثیہ کو اگر آپ دیکھیں، سب جو ہے مطلب استاذ وہاں پر املا کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں، جس سے ایک طالب علم کا ذہن کھلتا ہے کہ ایسے دراسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس نہیں ہے وہ نظام۔ ہم بجائے اس کے کہ اس نظام پر مطلب انگلی اٹھائیں، شکایت کریں اور مایوسی کا اظہار کریں، اور فراغت کے بعد زندگی بھر کے لیے ہم ایک طرح سے جو ہے مطلب کچھ الفاظ اپنی زبان سے نازیبا نکالتے رہیں کہ جو ہے اس طرز کا نصاب جو ہے یا اس طرز کی تدریس جو ہے وہ زیادہ مفید نہیں ہے، یہ کہنے کے بجائے ہم سرسری طور پر اس کا ایک منہج بھی معلوم کر لیں، اس کا ایک دراسہ بھی کر لیں، تاکہ ایک سال میں استاذ جو اصول بتا رہا ہے اس کو ہم زندگی بھر سامنے رکھ کر کے ایک طالب علم کے طور پر مطالعہ کریں اور ہم اس میں متقن ہوں، متمکن ہوں۔ یہ ممکن ہے اور اس میں آسانی بھی ہے، اور اس میں ہم کسی پر جو ہے مطلب یعنی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہتر انداز میں ہم مستفید ہو سکتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ تو مجھے ذاتی طور پر بھی اس کا خدشہ تھا جب سے امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح ہمارے ذمہ آئی، جبکہ عامۃ الناس میں بھی اس کا دراسہ جو ہے ہو چکا ہے، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ تقریباً 4 سال کے جو ہے میرے پاس آڈیو ریکارڈ موجود ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح کا جو دراسہ تھا، کتاب الوضو تک میں نے آج بھی سن رہا تھا کافی، اور مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ جو ہے اتنی مفصل معلومات جو ہے یعنی روزانہ کی 20 منٹ کے آس پاس کا درس ہے، کبھی 15 منٹ، کبھی 16-17 منٹ، اتنی مفصل معلومات جو ہے مطلب ٹہر کر کے مطلب دی گئی ہیں، جو آپ اس کے زیادہ مطلب جو ہے یعنی استحقاق رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم یعنی نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے توفیق سے میرے دل میں یہ فکرہ آیا کہ جو ہے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح سے متعلق یعنی جس قدر بھی دراسہ ہوا ہے، اس کے اندر تنوع ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت سے متعلق، امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر اس کتاب کو لے لیں، یہ تو میں نے شخصیت سے متعلق بات کی ہے، اگر کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کتاب کا عظیم مقام جو ہے، اس کا مرتبہ اور اہل علم کے نزدیک اس کی حیثیت، اس پر دراسہ ہوا ہے، اس کی شرحیں کتنی شرحیں ہیں۔ مولانا داؤد راس رحمہ اللہ پر جب ہمارا پروگرام ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے مولانا داؤد راس یعنی صحیح بخاری پر جو کام ہوا ہے اس پر جو ہے دکتورا کا رسالہ جو ہے 1 سے 4 لوگوں نے کی ہیں، کہ جو کتنے لوگوں نے اس پر جو ہے دراسہ کیا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں کیا گیا وہ۔ بہرحال جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح پر اس کی شروحات بہت ہیں، کچھ شروحات مفصل ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح کو جو مختصر کیا گیا ہے، کچھ اس کی شروحات ہیں، بس ان کو رکھ کر کے شرح کی گئی ہیں، اس کے اسانید کا دراسہ کیا گیا ہے، اس کے ابواب کا دراسہ کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے اسانید لانے کا جو انداز ہے اس پر دراسہ کیا گیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے رجال پر دراسہ کیا گیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو اس عظیم کتاب پر کسی بھی پہلو نقد کیا گیا ہو، یعنی قطع نظر اس کے کہ وہ شخص مخلص رہا ہے یا وہ اخلاص سے عاری رہا ہے۔ میں اخلاص سے عاری اس نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں جنہوں نے بس شبہات کی گرفتار ہو گئے، یا یعنی اپنی مطلب جو ہے یعنی بس ایک تماشا بنا کے رکھا جنہوں نے مطلب صحیح بخاری پر گفتگو کرنے کے لیے، ایسے بھی ہیں کچھ لوگ، ان پر بھی جوابات ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ تو کسی بھی پہلو کام کیا گیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو اور اس کا ہم مختلف ناحیوں سے دراسہ کریں، تو پھر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب پر چونکہ زیادہ دراسہ کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کتب ستہ ہوں یا دواوین السنہ کی بھی اگر بات کرتے ہیں، جس قدر کام امام بخاری رحمہ اللہ کے الصحیح پر ہوا ہے شاید کسی اور کتاب کو وہ نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد۔ اس قدر اس میں جو ہے مواد یعنی موجود ہے، اور اس قدر اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مختلف صلاحیتوں کے لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا جو ہے مطلب جو اس میں تبازمائی کی ماشاءاللہ، اور سب کے لیے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی وہ جو ہے مطلب کام کیا ہے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے، میں اصل موضوع پر آتا ہوں کہ اس پر جو تقریباً 1000 سال کی اگر ہم موٹی موٹی تاریخ رکھتے ہیں، 1200 سال مان لیں آپ، 1000 سال لے کے چلتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے الصحیح پر جو کام کیا گیا ہے ہم اس کا احاطہ کسی طور پر بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس یعنی اتنا مطلب مواد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر کس الصحیح پر کس قدر کام ہوا ہے۔ میں نے ایک کتاب دیکھا تھا، یعنی بہت ممکن ہے یعنی ابھی جو میری نئی کتابیں آئی ہیں اس میں ہوں، میں نے سب کتابیں نہیں دیکھی ہیں، کہ صرف اندلس کے علماء نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح پر جو شرحیں لکھی ہیں کسی بھی نقطہ نظر سے، اس پر جو ہے ایک کتاب آئی ہے، یعنی پتہ نہیں میں نے کہیں دیکھا ہے یا وہ میری ہی کتابوں میں آئی ہے، میں نے نئی کتابوں کو بھی دیکھا نہیں ہے صحیح انداز میں۔
تو یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر کام ہوا ہے. اگر ہمارے بر صغیر کا کام دیکھا جائے تو بھی یہ بھی جو ہے مطلب بہت بڑا کام ہو جائے گا. اب یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الصحیح پر کس قدر کام ہوا ہے. جو ہم نے عنوان جو قائم کیا ہے کہ صحیح بخاری اور اہل علم کی متنوع خدمات، یعنی یہ تو ایک موضوع ہے. اس موضوع سے متعلق ایک رسالہ ہو اور جو ہے یعنی باقاعدہ پہلے باب میں اس کی شرحیں ہوں اور شرحوں کی بھی جو ہے مطلب اس کی فصول قائم کی جائیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے اس صحیح پر جس قدر بھی کام ہوا ہے کسی بھی نوع کا اس کو یکجا کیا جائے، یعنی اردو اور عربی زبان کو ملا کر کے. تو اس پر کام ہوا ہے کہ وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. اگر یہ کام ہو تو پھر بہت یعنی مطلب مستحسن جو ہے قرار دیا جائے گا وہ کام، اور جو ہے یعنی اہل علم کی ایک بہت بڑی ضرورت پوری کر دے گی وہ کتاب. یعنی اگر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم میں سے کسی کو اس کے لیے چن لے. یعنی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کام ہوگا اگر نہیں ہوا ہے تو. اور یعنی یہ بھی جو ہے ایک خدشہ ہے دل میں کہ جو ہے اس جانب کسی نے غور نہیں کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کام شروع کیا ہوگا یا کیا ہوگا، واللہ اعلم. میرے علم میں تو نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شروحات ہیں اس کو یکجا کی گئی ہیں، کتنے لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں. لیکن اہل علم کی جو متنوع خدمات ہیں سب کو یکجا ایک کتاب دو غلاف کے درمیان میں لے کر کے آئیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح سے متعلق اگر نہیں ہوا ہے تو چلیے میں چونکہ ہمارے مکتبے سے متعلق جتنا میسر ہے، کیونکہ کبھی ہم ہمت ہار جاتے ہیں کہ اتنا کام کیا گیا ہے کہاں ہے ہمارے پاس، رہنے دیں. جو ہمارے پاس میسر ہے، جو میں کتاب دکھا سکتا ہوں وہ تو کم از کم ہمارے پاس موجود ہے نا. ہم اس کا دراسہ کر لے سکتے ہیں، ہم اس قدر تو ہم پڑھ لے سکتے ہیں، اور یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. تو چلیے انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح پر جو شرحیں لکھی گئی ہیں. پہلے ہم اس کا دراسہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جہاں تک مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے، یہ جو نسخہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی شروحات سے پہلے ہم نسخے سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. جہاں تک مسئلہ نسخوں کا ہے جس پر زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس بھی جو اس میں جو صحیح بخاری سے متعلق جو نسخے ہیں، کئی ایک نسخے ہیں اس کے صحیح بخاری سے متعلق. ان نسخوں کا بھی اہتمام کیا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری سے متعلق دیکھیے وہ نظر نہیں آ رہا. جی دیکھیے یہاں پر اس کو میں کیسے دکھاؤں آپ کو. صحیح بخاری سے متعلق جو نسخے ہیں اس میں ایک نسخہ ہے الیونونیہ. یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے جسے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو سامنے رکھ کر کے اس کو جو ترتیب دیا تھا. یہ نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے میرے لیپ ٹاپ میں. تو صحیح بخاری سے متعلق کئی نسخے ہیں، النسخہ سلطانیہ، النسخہ الامیریہ، یعنی مطلب یہ ایک معروف نسخے ہیں صحیح بخاری کے. وہ جو ہمارے پاس ایک اور نسخہ ہے صحیح بخاری کا، یعنی ابو ذر الحروی کا، ان کا جو ترتیب دیا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنے 3 اساتذہ سے، الکشمیہنی، ابو بکر المستملی اور السرخسی رحمہم اللہ اجمعین، اور انہوں نے جو ہے عبداللہ ابن یوسف الفربری سے انہوں نے لکھا، اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لکھا تھا. تو یہ جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہ دکھائیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہوں، ابن رجب الحنبلی ہوں رحمہ اللہ، اپنی فتح الباری میں اس نسخے کا بہت حوالہ دیتے ہیں. یعنی جب الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے یا باب کہیں باندھا جاتا ہے یا باب کبھی نہیں ہوتا ہے تو اس نسخے کا بہت ہی حوالہ دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے مکتبے میں موجود ہے الحمدللہ. تو یہ جو دارالسلام کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس میں تو بہرحال لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ان سب نسخوں کو رکھ کر کے ترتیب دیا گیا ہے. اگر آپ سعودیہ میں جو کتابوں کی دکانیں ہیں، خاص کر مدینہ نبویہ میں، ریاض میں، اس میں صحیح بخاری کے متعدد نسخے ملتے ہیں. اور جو ہے ایک طالب علم کو چاہیے کہ جو ہے مطلب ایک کر کے خریدنے کی کوشش کرے، یا ایک ہی خریدنا ہے تو اس میں سے جو سب سے محقق نسخہ ہوگا وہ خریدے، تاکہ کم از کم متن کے اعتبار سے اس کے پاس سب سے صحیح ترین نسخہ موجود ہو. شروحات کی اب بات کرتے ہیں چلیے انشاءاللہ. شروحات میں سے یعنی شرحیں تو بہت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو فتح الباری ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون رحمہ اللہ وہ یعنی 808 ہجری ان کا سن وفات ہے.
808 ہجری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصر کے ہیں، اور وہ بھی تقریباً جو ہے مصر وغیرہ میں زندگی گزارے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے مطلب یعنی اندلس اور قرطبہ میں رہے ہیں۔ ابن خلدون رحمہ اللہ، ابن خلدون رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے مقدمہ جو ہے ان کا مقدمہ ابن خلدون، اس میں انہوں نے یعنی اس کا خدشہ ظاہر کیا ہے انہوں نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے اس کی خاطر خواہ جو خدمت ہونی چاہیے تھی، اس کا قرض باقی ہے علماء پر، یعنی ایک اچھی شرح کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ان کی زندگی میں کافی شرحیں آئی تھیں مختصر وغیرہ، لیکن جس طرح کی شرح کی ضرورت تھی، ابن خلدون رحمہ اللہ ایک مؤرخ ہیں اور ایک عالمی سطح کی نظر رکھنے والے جو ہے مطلب مؤرخ ہیں، تو آپ نے اس کا اظہار کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اس کو لکھا تو یعنی حافظ عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ وہ ہوں یا قاضی شوکانی، دونوں نے بھی لکھا ہے اس کو، اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ بعد کے ہیں، امام سخاوی رحمہ اللہ کے بعد کے ہیں وہ، انہوں نے امام سخاوی رحمہ اللہ سے جو ہے نقل کیا ہے اس کو کہ اگر ابن خلدون رحمہ اللہ فتح الباری کو دیکھ لیے ہوتے تو بہرحال جو ہے اپنی جو ہے مطلب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوتی، یا وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے اور سمجھتے کہ جو امت کی طرف سے قرض ادا کر دیا گیا ہے صحیح بخاری کی شرح کے اعتبار سے، اتنی عظیم الشان شرح۔ لیکن اہل علم نے صحیح بخاری کی شروحات میں جس کو اولیت عطا کی ہے زمانی اعتبار سے، یعنی زمانی اعتبار سے جو سب سے پہلی شرح لکھی گئی ہے وہ دکھائیے امام خطابی رحمہ اللہ کی۔ یہ جو شرح ہے امام خطابی رحمہ اللہ کی اعلام السنن فی شرح صحیح البخاری، 2 جلدوں میں ہے، مختصر شرح ہے یہ، یعنی اس میں ابواب سے متعلق بھی اور جو ہے خاص کر صحیح بخاری احادیث میں جو شرح الغریب ہوتے ہیں اس سے متعلق اور فقہی نقطہ نظر سے بھی انہوں نے مختصر شرح کی ہے، ہر حدیث کی شرح نہیں کی بہرحال انہوں نے، تو یہ جو ہے اس کو زمانی اعتبار سے اولیت حاصل ہے۔ اس کے بعد کئی ایک اہل علم نے صحیح بخاری کی شرحیں لکھی ہیں، ایک شرح جو بہت ہی شہرت پائی، غیر معمولی شہرت پائی، وہ ابن بطال رحمہ اللہ کی شرح ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی ہے یہ فی الحال جو ہے 10 جلدوں میں چھپی ہے، آپ دیکھیں گے شرح ابن بطال، یہ ابن حجر رحمہ اللہ اس سے بہت استفادہ کیے ہیں اور جگہ جگہ پر اس کا حوالہ دیتے ہیں اور جو ہے مطلب اعتبار کرتے ہیں ان پر اور ان کی تائید کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، کوئی معصوم نہیں ہے تو جگہ جگہ پر ان پر کبھی کبھی نقد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ابن بطال رحمہ اللہ کی شرح ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری سے پہلے اس کا ایک اپنا ایک مقام تھا، اس کی اپنی ایک حیثیت تھی، اس کا اندازہ فتح الباری سے لگا سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ یعنی اس کا جو حوالہ دیتے ہیں، اس سے جو استفادہ کیا ہے انہوں نے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلی والی شروحات میں اس کا ایک مقام تھا۔ علامہ کرمانی کی ایک شرح تھی، میں نے ابھی حیدرآباد میں دیکھا اس کو، لیکن اس کو میں خرید نہیں سکا، میری جو اپنی ترجیحات تھیں اس میں جو ہے اس کو میں خرید نہیں سکا، لیکن ہو بہو وہی نسخہ میرے پاس جو ہے مطلب میرے لیپ ٹاپ میں PDF شکل میں موجود ہے، ہو بہو وہی نسخہ، تو اس کا بھی بہت حوالہ دیتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، ابن التین کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی تو شرح ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے شروحات ہیں لیکن اس قدر اپنے اندر وزن نہیں رکھتی ہیں، یا اتنا تفصیلی دراسہ نہیں کیا انہوں نے، اور یا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب خاص کر جو اسانید میں اس کا جو دم ہے، اس کا جو وزن ہے، تو اس پر جس قدر دراسہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو فتح الباری ہے ابن رجب الحنبلی کی، وہ دکھائیے ابن رجب الحنبلی کی، جو ہمارے پاس ہے میں اسی سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے ماشاءاللہ کافی موضوع شرح ہے، متوسط درجے کی شرح ہے، اسانید پر گفتگو تو ہے ہی لیکن فقہی نقطہ نظر سے گفتگو زیادہ مفید ہے، زیادہ اچھی ہے، زیادہ مفصل ہے۔ اسانید پر بھی گفتگو کرتے ہیں، یعنی اسانید پر گفتگو کا کیا مطلب ہے، سند سے متعلق جو ہے یعنی اس کے جو دیگر طرق ہوتے ہیں یا جو ہے مطلب معلق روایتوں میں اس کو موصول امام بخاری نے کہاں لائے ہوں یا جو ہے مطلب دیگر اہل علم کی کتابوں سے ہوں، اس پر کلام کرتے ہیں یقیناً، لیکن فقہی نقطہ نظر سے اس پر جو کلام کیا گیا ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ اور دلچسپ بات کیا ہے کہ یہ انہوں نے ایک تو یعنی زیادہ شرح نہیں ہے اس کی، مکمل نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا ان کا کتاب الصلاۃ وغیرہ تک، لیکن جو یہ کتاب الایمان وغیرہ کی شرح کی ہیں یہ اہل السنہ کے عالم ہیں، یعنی سلفی ہیں، یعنی اسماء و صفات میں یا ایمان سے متعلق جو تعریف اہل السنہ کی ہیں یہ اہل السنہ کے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ زیادہ جو ہے یہ مفید شرح ہے اس معنی میں۔ لیکن ابن رجب الحنبلی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی جو فتح الباری ہے
وہ بھی مختلف جگہوں سے چھپی ہے اور سب میں کچھ خاص فائدہ ہے۔ ایک تو اصل شرح ہے ابن حجر کی رحمہ اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک تو اس پر ایک وقیع اور بہت ہی مفصل طویل بلکہ ایک کتاب کی شکل میں اس پر مقدمہ باندھا ہے، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ امام بخاری کی سیرت ہو یا امام بخاری رحمہ اللہ کہ سے متعلق دیگر بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے صحیح بخاری سے متعلق ابواب کا یعنی مقدمہ لکھا ہے، کئی ابواب پر جو ہے اس کو بانٹا ہے ان معلومات کو۔ تو ایک تو یہ چیز ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری پر۔ دوسری انہوں نے جو شرح لکھی ہے یہ بہت ہی مفصل اور سیر حاصل گفتگو کرنے والی شرح ہے، یعنی حدیث مبارکہ میں سے چاہے وہ سند کا معاملہ ہو چاہے وہ متن کا معاملہ ہو، شاید ہی کوئی گوشہ چھوڑتے ہوں، یعنی کہیں تشنگی نہیں رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس قدر جو ہے وافر انداز میں لکھتے ہیں، ایک جگہ پر حدیث آتی ہے وہیں پر تو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں، پھر مزید وہ حدیث آتی ہے تو اس کا مزید دراسہ کرتے ہیں، اور سند سے متعلق بھی، کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی روات پر غیر معمولی کام کیا ہے۔ آپ کی تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، یا جو ہے میزان الاعتدال ہے مثلا، روات پر جہاں انہوں نے کام کیا ہے، یعنی تعجیل المنفعہ ہے، یہ سب روات پر کام کی گئی کتابیں ہیں۔ آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں جس میں آپ نے روات پر کام کیا ہے، یعنی محمد ابو الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کی جو یعنی الآثار ہے اس پر جو ہے یعنی الایثار کے نام سے اس کی رجال پر کام کیا ہے۔ رجال پر آپ نے بہت کام کیا ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے رجال سے متعلق بہت پکڑ آپ کو ماشاءاللہ، امام ذہبی کے بعد، امام ذہبی جیسا علم رکھنے والے رجال پر۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں جس سند پر جب کام کرتے ہیں تو یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے واقعتاً جبل ہیں، اللہ اکبر، یعنی اسانید سے متعلق جو نظر ہے آپ کی، دواوین السنہ جو اتنی بڑی مقدار میں ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتب ستہ جانتے ہیں، یہ جو ہے مطلب 600 کتابوں کو جانتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہم کتب ستہ کو جانتے ہیں، یعنی جیسے میں جھٹ سے بولوں گا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ، ویسے آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر رحمہ اللہ دواوین السنہ خود ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کتنے ہوں گے، 50 سے زائد ہوں گے میں سمجھتا ہوں۔ ایسی بڑی مقدار میں جو دواوین السنہ جو ہے مختلف طرز کی کتابیں، چھوٹی موٹی، مطلب کسی بھی مطلب ناحیے سے لکھی گئی ہوں، چاہے وہ سنن ہوں، معاجم ہوں، اجزاء ہوں، یا جو ہے مطلب وہ جو الصحاح ہوں، کسی بھی طرز کی کتاب ہو، وہ جو نظر رکھتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ اسانید پر گفتگو کرتے ہوئے، یہ واقعتاً یعنی ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب کسی راوی سے متعلق ابن حجر کہتے ہوں کہ جو ہے مطلب لا ادری لا عارفہ وغیرہ، تو اس کے بعد جو ہے پسینہ چھوٹ جاتا ہے، مطلب اس کی تلاش جب کوئی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو آسان کام نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی سندوں سے متعلق آپ حدیث کی جو فقہ الحدیث کی اگر بات کرتے ہیں تو اس پر آپ کا جو دراسہ ہوا ہے وہ خود غیر معمولی دراسہ ماشاءاللہ، یعنی جس حدیث کو کھولیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا دراسے کی ضرورت ہے تو آپ کو ابن حجر کے پاس وہ کلام ملے گا ماشاءاللہ۔ ایک جگہ نہیں ملے گا، ممکن ہے کہیں اور بھی مل جائے گا، مطلب جو ہے مطلب وہ حدیث ایک سے زائد مرتبہ لاتے ہیں تو وہاں پر اس کی شرح کر دیتے ہیں۔ میں تو تعارف ہی کرا دے رہا ہوں فتح الباری کا، لیکن اس کی اہمیت بتلانے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا میں جب اتنا بڑا مقام حاصل کی ہے تو کس نقطہ نظر سے، یہ مجھے بتانا مقصود ہے۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ کام بہت باقی ہے۔ تو علی کل ابن حجر رحمہ اللہ کی جو فتح الباری ہے، اس نے مطلب اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا کیونکہ انہوں نے ہر جانب کام کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں گے فتح الباری جو ہے اس قدر عظیم شرح ہونے کے باوجود بھی، چونکہ اس میں اسماء و صفات میں تعویل کی گئی ہے، صفات باری تعالیٰ میں اہل السنہ سے کے موقف سے یعنی صرف پہلو دہی برتی گئی ہے، اور اشعریت جگہ جگہ دکھائی دے گی آپ کو، بھلے ہی وہاں کے حالات سے ابن حجر رحمہ اللہ متاثر تھے، اور بیشتر مقامات پر سلف کی یعنی بالکل ہو بہو پیروی کی ہے اپنے، کچھ جگہوں پر جو ہے مطلب یعنی اس سے عدول بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ابھی جو فتح الباری کے جو نسخے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یعنی وہ نسخہ دیکھیے جو ابھی شیخ البراء کا جو چھپا ہے وہ دکھائیے۔ اس میں دیکھیں گے آپ کہ جو ہے الحمدللہ یعنی جہاں جہاں آپ سے یعنی سہو ہوا ہے، جو تسامحات ہیں آپ کے عقدی مسائل کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے وہ جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی جو تعلیقات ہیں فتح الباری پر، وہ تو مستقل الگ رسالے میں بھی چھپی ہیں، وہ میں ایک مرتبہ پڑھا تھا تقریباً 2008 میں جب میں کلیۃ الحدیث میں تھا، تو اس کے مقدمے میں جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے، مطلب اس کے مقدمے میں کہہ رہا ہوں، اس پر یعنی ناشر کی طرف سے جو بات چھپی ہے اس میں شیخ ابن باز کا قول نقل کیا گیا تھا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن حجر رحمہ اللہ ہمارے نزدیک بہت محبوب ہیں، لیکن حق اس سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہے ہمارے نزدیک، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ شخصیات سے متاثر ہو جائیں گے، شخصیات دین کی حیثیت اختیار کر جائیں گے تو پھر دلائل نیچے ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے تعلیقات جو عقدی اعتبار سے جو تسامحات ہیں ابن حجر کی رحمہ اللہ اس کی گرفت کی گئی ہے، اس ناحیے سے یہ بہت ہی مفید جو ہے نسخہ ہے۔ رہا مسئلہ وہ جو نسخہ ہے صحیح بخاری کا اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک اور شرح ہے، یعنی بدر الدین العینی رحمہ اللہ کی، ان کی شرح دکھائیے بدر الدین العینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری۔ عمدۃ القاری اس میں جو ہے یعنی استفادہ آسان ہے بنسبت فتح الباری کے۔ فتح الباری میں جو ہے مطلب استفادہ یعنی کیونکہ ان کا اسلوب، ان کا انداز غیر معمولی علمی ہے، تو جو ہے یعنی اگر جو اس میں تھوڑا عادی ہو جائے گا تو اس کو بہت مزہ ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن عمدۃ القاری میں جو ہے یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے مطلب رجال سے متعلق گفتگو کریں گے، یعنی اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو شرح الغریب سے متعلق گفتگو کریں گے، تیسرے نمبر پر جو ہے حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے جو ہے اس کی طرف رہنمائی کریں گے، پھر اس کے بعد گویا کہ ایک باب کے طور پر نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تو گویا کہ استفادہ آسان رہتا ہے۔ یہ جو التوضیح ہے ابن الملقن رحمہ اللہ کی جو شرح ہے، بہت مفصل شرح، ابن حجر کے استاذ ہیں وہ، تو اس میں بھی یہی انداز اختیار کیا ہے انہوں نے، یعنی پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، اس طرح سے پہلی بات میں رجال سے متعلق گفتگو کریں گے، ایک راوی سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، دوبارہ نام آ رہا ہے تو وہاں گفتگو نہیں کریں گے ان سے متعلق، پھر شرح الغریب، پھر باب سے متعلق تعلق، پھر دیگر افادات جو ہوتے ہیں اس کو بیان کریں گے۔ تو استفادہ تھوڑا آسان رہتا ہے اس میں بنسبت فتح الباری کے۔ فتح الباری میں کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے مطلب چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور جو ہے خالص مطلب اپنا ایک ان کا انداز ہے، تو جو اس سے مطلب ہم آہنگ نہیں ہوگا، جلدی سے مستفید نہیں ہو پائے گا، تھوڑی سی طبیعت جو ہے مطلب اکتا جائے گی اگر انداز ابن حجر کا نہیں معلوم ہوتا ہے تو یہ جو نسخہ ہے فتح الباری کا، میں سمجھتا ہوں شاید ابھی نہیں چھپ رہا ہے نسخہ، یہ قطر سے چھپا تھا یہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے، تو ہم لوگ طالب علم تھے اس وقت، تو ہم لوگوں کے میسر نہیں ہو سکا یہ۔ تو اس نسخے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے جو یعنی شرح لکھی، ابن حجر کے بعد لکھی انہوں نے، ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد، عمر میں بڑے تھے لیکن جو ہے آغاز بعد میں کیا ہے انہوں نے فتح الباری آنے کے بعد، تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ پر ابن حجر رحمہ اللہ پر جو ہے مطلب نقد کیا ہے، یعنی مختلف ناحیوں سے، تو اس نقد کو اس میں جمع کر کے ابن حجر نے پھر سے جواب دیا تھا الانتقاص کے نام سے، وہ میرے پاس جو ہے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، PDF شکل میں، کتاب تو چھپ چکی ہے وہ، تو وہ پھر ان کا جو جواب ہے دونوں ملا کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس نسخے کے اندر، یہ اس کا فائدہ ہے۔ بہرحال اس کو رکھ لیں، یہ اٹھا دیں یہاں سے۔ صحیح بخاری کی جو ایک شرح میں نے بتلا دی ہے، اور بھی اس کے متعدد شروحات ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ اب دیکھیں ہندوستانی علماء میں سے فیض الباری کی ایک شرح ہے ہمارے پاس، فیض الباری مولانا انور شاہ کشمیری کی۔ مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے یعنی تھے تو نہایت جو ہے بہرحال حنفی عالم تھے، اور حنفیت میں مطلب جو ہے وہ تھوڑے سخت بھی تھے اپنے مسلک سے متعلق اور اپنے موقف سے متعلق۔ العرف الشذی جو ہے ان کی ہے، اس میں بھی انہوں نے یعنی بھلے ہی وہ مختصر ہے اور املا انہوں نے کروایا تھا دوران تدریس، لیکن اس میں جو ہے کچھ مفصل معلومات ہیں۔ جہاں تک مسئلہ امتیازی مسائل کا ہے اہل حدیث اور احناف کے درمیان، اس میں جو ہے یعنی ہے فیض الباری میں انہوں نے مفصل لکھا ہے، اس پر زیادہ گفتگو کی ہے، لیکن اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اعتبار سے، ان کے نزدیک راہ اعتدال کا جو مفہوم ہے یعنی فیض الباری میں، اس میں انہوں نے وہ اپنی سختی وغیرہ نہیں دکھائی ہے سوائے چند جگہوں پر۔ لیکن فیض الباری میں چونکہ وہ اشعری ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے متعلق وہ ابواب جہاں پر آپ اہل السنہ کے عقیدے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنی اشعریت جو ہے مطلب جو ہے اشعریت دکھائی ہے، تو اس پر جو ہے مستقل مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو بر صغیر کے بلکہ عالمی سطح کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے صرف ان مسائل پر جو ہے گرفت کی ہے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ جو ہے گرفت کی ہے الحمدللہ۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جو ان کے تلمیذ ہیں، انہوں نے اسے اجزا کیا ہے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ ارشاد القاری الی نقد فیض الباری، یہ 3 جلدوں میں ہے، تو اس میں جو عقدی مسائل ہیں اس کی بڑی اچھی گرفت کی گئی ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ شروحات سے متعلق بات تھی، اور بھی دیگر شروحات ہیں، اب ہم جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، جو اس کا تنوع کام ہے، تو شروحات سے متعلق بات رہی۔ اس کا ایک اور کام جو ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ اس کے ابواب سے متعلق ہے۔ اس کے ابواب سے متعلق جو کام کیا گیا ہے، دیکھیں یہاں پر ہے، بتائیے، دیکھیں وہ 3 کتابیں دیجیے، عادات الامام البخاری وہاں رکھیں، وہ دے دیجیے،
جی، صحیح بخاری کی جو ابواب ہیں وہ اہل علم کے نزدیک بہت ہی مطلب شہرت پائی ہیں، حتیٰ کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی حدیث ساری میں لکھا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی، معروف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقاہت ہے آپ کے تراجم سے واضح ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں علامہ ابوالقینی رحمہ اللہ، انہوں نے یعنی اب باب کے بعد ایک باب لانے کے بعد دوسرے باب جب لاتے ہیں تو ان میں کیا موافقت ہے، یا ایک کتاب ہے صحیح بخاری کی جیسے کتاب بدیع الوحی تو اس کے بعد کتاب الایمان لائے تو اس کے بعد وہ لانے میں کیا تعلق، جیسے سورۃ الفاتحہ کے بعد بعض لوگ اس طرح کی بھی دراسہ کیا نا، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے تو اس میں دونوں موضوع میں کیا مطابقت ہے، پھر سورہ آل عمران ہے تو پھر کیا مطابقت ہے۔ چونکہ کیا بات ہے کہ یہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ توقیفیاں ہیں، صورتوں کی جو ترتیب ہے توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو کوئی تو اس میں جو مطابقت ہوگی، تو پھر وہاں سے جو مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو، یہ ہر کتاب میں نہیں کیا جا سکتا، یہ جس نے بھی کتاب لکھ دی ہو تو وہ تو بھی انسانی کلام ہے، آپ کہاں سے استخراج کرتے بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ اور اسماء السور جو ہیں، صورتوں کے نام جہاں توقیفیہ ہیں، آیتوں کی ترتیب جہاں توقیفی ہے، صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی، یہی راجح ہے انشاءاللہ۔ تو پھر اس اعتبار سے اس میں استخراج کرنے کی کوشش کی گئی کہ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے تو پھر اس میں کیا ایسی مطابقت۔ بالکل ویسے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری پر بھی ہر کتاب پر نہیں، صحیح مسلم میں، صحیح سنن ابی داؤد میں، سب نے صحیح بخاری سے متعلق ایسا دراسہ کیا گیا ہے۔ اہل علم کی مطلب ہے نا ماشاءاللہ آخری درجے کی جو مطلب محبت ہے صحیح بخاری سے، سبحان اللہ العظیم، تو اس پر انہوں نے کام کیا ہے، ایک باب سے دوسرے باب سے کیا تعلق ہے، ایسے انہوں نے اس میں کام کیا ہے۔ تو یہ جو کام ہے یعنی المتواری علی تراجم ابواب البخاری، یہ ابن المنیر رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، مصری عالم دین ہیں، دو بھائی تھے، سگے بھائی یہ، تو دونوں بھائیوں نے مطلب جو کام کیا ہے اس پر، اور دونوں بھائیوں کی کتاب ہے اس پر، لیکن ان کی کتاب جو ہے زیادہ متداول ہے، زیادہ چھپتی ہے، تو شیخ صلاح الدین مقبول کی تحقیق سے چھپی ہے، تو انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے وہ کہ دونوں بھائی تھے، معجم المصنفین میں بھی دیکھیں گے آپ۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے اس میں صرف یعنی باب سے مطابقت کیا ہے، حدیث باب اور حدیث میں دونوں میں مطابقت کیا ہے، اس پر انہوں نے کام کیا ہے۔ کچھ جگہوں پر انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ باب تو اس طرز کا ہے اور اس میں جو حدیث لائے ہیں کوئی مطابقت نہیں ہے، ایک آدھ جگہوں پر اعتراض کیا ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ماشاءاللہ، ان جگہوں میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بات معلوم ہوگی۔ یہ اسی طرز کی ایک کتاب ہے عادات الامام البخاری، یہ تو بہرحال اخص ہے ابواب سے متعلق، لیکن یہ پوری کتاب کو پھیلا کے ہی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے عادات، یعنی آپ اسانید لاتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا نہج ہے، متن لاتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا نہج ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، ابن حجر رحمہ اللہ کتاب الوضو کی شرح کرتے ہوئے ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو جب 1 سے 10 جگہ لے کر کے آتے ہیں تو سب سے آخر میں جس سند سے لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے مطلب اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور کلمات بھی سب سے زیادہ مجتمع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے موضوع ہوتے ہیں۔ یہ مقصود ہے امام بخاری نے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اتم اکمل ہوتی ہے وہ حدیث جو امام بخاری سب سے آخر میں لاتے ہیں۔ ابن حجر نے کہا کہ یہ استقراء کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اسانید میں آپ کا کیا نہج ہے، متون جو ہوتے ہیں اس میں کیا نہج ہے، ابواب جو ہوتے ہیں کس طرز کے ابواب ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، یعنی اس میں کیا نہج ہے۔ حدیث کبھی مفصل لاتے ہیں، کبھی اس کی قطعات بیان کرتے ہیں، کبھی جو ہے مطلب حدیث ہرقل دیکھیں 2 صفحات کی ہے، کبھی اسے 2 سطر میں بھی لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ کیا انداز ہے امام بخاری کا، اختصار کرنا یا اس کو جو ہے یعنی اس کی کچھ قطعات بیان کرنا۔ ایک حدیث موصول ہوتی ہے، کبھی اسی کو معلق بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو یہ جس طرز کا بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا، یہ مکے میں رہتے تھے یہ مطلب وہاں پر، تو بہت ہی عمدہ کتاب ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک طالب علم کو، خاص کر صحیح بخاری پڑھنے والوں کو یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم ابواب سے متعلق یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے، ہم نے PDF شکل سے اس کو یہ کیا ہے، تو اس پر ان کا بھی کام ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے مستقل تو کام نہیں کیا، صحیح فتح الباری میں جو کام کیا ہے اسی کو جو اکجا کر دیا گیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کام کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی شروحات سے متعلق یعنی ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ یہ کہ کچھ جو صحیح بخاری کی شروحات ہیں کچھ تو مفصل ہیں، کچھ وہ ہیں جو مختصر ہیں۔ مختصر کس معنی میں؟ آپ دیکھیں گے نواب صدیق حسن خان صاحب نے عون الباری جو انہوں نے لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے، وہ زبیدی صاحب کی جو مختصر ہے نا، اس پر انہوں نے شرح لکھی ہے، بس اس طرح کی شرح ہے۔
کچھ اہل علم نے صحیح بخاری کی کچھ کتابوں کا انتخاب کیا، جیسے شیخ غنیمان جو جامعہ اسلامیہ کے استاد سے ابھی ریاض میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کتاب التوحید کی شرح لکھی اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اہل السنہ کے منہج کو واضح کرنے کے لیے، تو انہوں نے کتاب التوحید شرح لکھی اور یہ 2 جلدوں میں ہے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری پر جو ہے یعنی مطلب تعلیقات ہیں ان کی، یعنی تقریباً 10-12 جلدوں میں چھپی ہے، میں نے دیکھا ہے، خریدا نہیں اس کو، تو ان کی کتاب التوحید پر جو ان کی شرح ہے وہ الگ سے چھپی ہے الحمدللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں جو وہ اسانید جو جن کو ہم ثلاثیات کہتے ہیں، مصنف اور رسول اللہ کے درمیان صرف 3 روات ہوں، تو ان احادیث کو الگ کیا گیا ہے، پھر اس کی الگ سے شرح لکھی گئی ہے، یہ اس طرز کی شرح ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں صحیح بخاری پر جو مختلف طرز کے کام کیا گیا ہے شرح کے اعتبار سے، وہ دکھائی ابن بطال کا جو کام ہے، جی سب سے پہلے جی ابن بطال رحمہ اللہ نے کام کیا اس پر، انہوں نے کس طرز کا کام کیا ہے دیکھیں، ارشاد القاری الی فقہ الائمۃ الاربعہ من صحیح البخاری، یعنی حدیث کی شرح میں یعنی امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس میں یعنی احناف کا کیا نقطہ نظر ہے، شوافی کا کیا ہے، مالکیہ کا کیا ہے، حنابلہ کا کیا ہے، مطلب حنابلہ کا مطلب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف، ان کا موقف کم بیان کیا گیا ہے، امام شافعی کا، امام جو ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا زیادہ بیان کیا گیا وغیرہ، تو یہ اس طرز کی کتابیں جو 3 جلدوں میں چھپی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں صحیح بخاری کی شرح سے متعلق اگر بات کرتے ہیں مختصر طور پر، کسی نے کتاب الفتن کی شرح کی، میں نے دیکھا ہے دکان میں لیکن خرید نہیں سکا میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو صحیح بخاری کی ہے اس کی مستقل شرح کی گئی ہے، کتاب العلم ہے صحیح بخاری کی، اس کی مستقل الگ سے شرح لکھی گئی ہے، کتاب بدیع الخلق کیا ہے، کتاب یعنی فتح رب الفلق یعنی فی شرح بدیع الخلق، ایسے جو ہے مطلب شرح ہے، میرے پاس ہے، اس میں PDF شکل میں موجود ہے صحیح بخاری کی شرح، الگ سے مستقل ایک کتاب کی شرح۔ اسی طرح سے جو ہے یعنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان اس کی مستقل الگ شرح ہے، کتاب الایمان کہہ رہا ہوں، کتاب التفسیر اس کی مستقل الگ شرح جو ہے لکھی گئی ہے، دیکھیے امداد القاری بشرح کتاب التفسیر من صحیح البخاری شیخ جابری کی، تو ان کی کتاب ہے، ایسی مختصر شرحیں میں لکھی گئی ہیں۔ یہ الگ طرز کا کام ہے جو جس کی ابتدا آغاز جو ہے دکتر سعید نے کیا تھا جو صاحب حصن مسلم ہیں، فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری، فقہ الدعوہ یعنی دعوتی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے یا اللہ کے پورا احاطہ کیا انہوں نے، اس کی فہرست پڑھ کے دیکھو آپ، بہت عجیب و غریب کام شیخ ابن باز کی زیر نگرانی کام کیا گیا ہے، فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری، یہ جو ہے 2 جلدوں میں ہے، حصن مسلم کے مصنف ہیں، آپ اس کے نامین پڑھ کے دیکھو، یعنی اتنا احاطہ کیا ہے انہوں نے، مطلب جو ہے صحیح بخاری سے متعلق پوری صحیح بخاری نہیں، یعنی کتاب کیا کہتے ہیں وصایا سے لے کر کے کتاب الوصایا اور کتاب الجہاد، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کتاب الجزیہ والموادعہ، ان 3 کتابوں کو رکھ کر کے آپ نے مطلب پورے استفادہ کیا ہے، اور بھی کام ہوا ہے، یعنی یہ بھی ایک کام ہے، دیکھیے فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری، یہ ہے صحیح بخاری کے بالکل آغاز سے لے کر کے کتاب الوضو تک انہوں نے کام کیا ہے، صرف فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے، یہ تو شیخ جو ہے مطلب خالد القرشی کی ہے، یہ شیخ جو ہے محمد بن ابراہیم الرومی کی ہے، فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری، انہوں نے کتاب فضائل المدینہ سے لے کر کے کتاب الشفاء تک کام کیا ہے۔ ایک اور بھی کام ہوا ہے جسے میں نے امیجز میں فوٹو میں دیکھا تھا، وہ کہ جس میں کتاب الطب سے لے کر کے یا کتاب فضائل القرآن سے لے کر کے کتاب الطب تک، کیا نہیں کتاب الطب سے لے کر کے کتاب الرقاق تک، وہاں تک انہوں نے کام کیا، وہ بھی مطبوع ہے لیکن جو ہے دکان میں نہیں مل سکے ابھی تک مجھے، تو یہ سب الگ طرز کا کام کیا گیا ہے۔ اب چلیے انشاءاللہ کہ وہ بھی دکھائیے، وہ جو علل سے متعلق الناسخ والمنسوخ سے متعلق جو کام ہوا ہے صحیح بخاری پر، یہ بھی دیکھیے شرح سے متعلق بھی اس کی بات آتی ہے، النسخ فی احادیث صحیح البخاری، النسخ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے ایک یہودی کا جنازہ گیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں ہے کہ آپ بیٹھے رہے مثلا، تو احادیث جس طرح سے قرآن مجید میں آیات ہیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، پڑھنا تعبد ہے، عبادت ہے، لیکن وہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے، یعنی بات واضح ہوگی آپ کو، تلاوتن تو ہے لیکن جو ہے اس کا جو معنی ہے یا اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ ویسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث اپنی صحیح بخاری میں لے کر کے آئے ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن وہ حدیث منسوخ ہے، بات واضح ہو گئی، تو اس پر جو ہے انہوں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے یہ تو عربی زبان پر کام رہا، اردو زبان سے متعلق صحیح بخاری کی بھی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں،
یہ دکھائیے، یہ ذرا اب تک کا اردو دنیا میں یعنی ایک اچھا کام ہے یہ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری، یہ حافظ عبدالستار الحماد جو ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، ابھی ان کا کام کس طرز کا ہے یہ ابھی تک تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، ابھی میرے ہاتھ آئی ہے۔ لیکن مولانا داؤد راز صاحب کی جو صحیح بخاری کی جو شرح ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے دفاع میں، امام بخاری رحمہ اللہ کی مطلب علم اور ان کا مقام، اور امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی نمائندگی میں اردو دنیا میں انہوں نے جو کام کیا ہے ماشاءاللہ، ہماری علم کے مطابق اب تک اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کتاب کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک، لیکن یہ جو کام امام بخاری کا جو مطمع نظر ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، اس کو بیان کرنے میں اردو دنیا میں مولانا داؤد راز صاحب رحمہ اللہ نے آخری درجے کی کوشش کر دی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، پوری سند کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، ان سب میں جو ہے سندوں کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، سند کا ترجمہ کرتے ہیں، سند سے متعلق کوئی بات ہو تو اس کو بھی شرح میں لکھتے ہیں۔ الحمدللہ فتح الباری سے بہت استفادہ کیا ہے آپ نے، اور یہ اس کی خصائص بتلا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ ہم کتاب کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، اردو دنیا کی بات ہے، فتح الباری کوئی پڑھ نہیں سکتے ہیں، فتح الباری کے کبھی ترجمہ ہوا ہے اردو میں، صرف اس کے جو مستفادات ہیں اس کو جو ہے مطلب اردو دنیا میں لایا گیا ہے، اردو زبان میں لایا گیا ہے۔ سندوں پر جو کام ہوا ہے، دیگر طرح کا جو کام ہے اس کو تو اردو دنیا میں لا بھی نہیں سکتے، آسان نہیں ہے۔ تو یہ جو مولانا داؤد راز صاحب کا جو کام ہے، خاص کر ہند و پاک میں رہتے ہوئے جو اہل حدیث اور احناف کے درمیان کی جو امتیازی مسائل ہیں اس کے لیے سب سے بڑا عظیم مرجع ہے صحیح بخاری کی روشنی میں جو مولانا داؤد راز صاحب نے کام کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرز کا انہوں نے کام کیا ہے، واللہ جو ہے مطلب قابل تعریف ہے۔ اور بھی صحیح بخاری کی چھوٹی موٹی شروحات ہیں اردو دنیا کے اندر۔ صحیح بخاری پر جیسے میں نے کہا کہ تنوع ہے کام میں، ایک کام یہ بھی ہے کہ دیگر کتابوں کی طرح، صحیح مسلم کی طرح اس کو بھی جو ہے مختصر کیا گیا ہے تاکہ استفادہ آسان ہو۔ جب مختصر کیا گیا تو اس میں بھی مختلف طرز اختیار کیے گئے ہیں۔ علامہ زبیدی نے پہل کی اس میں، ان کا جو ہے اصل نسخہ میں سمجھتا ہوں کہیں تھا یہاں پر، جو ہے میں نے دیکھا تھا، جی التجرید الصحیح، جزاک اللہ خیرا، التجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اسانید کو انہوں نے حذف کر دیا ہے اور صرف صحابی کے نام سے روایت بیان کرتے ہیں۔ باب بھی جو ہے مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کے سارے ابواب ایک جگہ نہیں جمع کرتے ہیں، لیکن امام بخاری شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی مختصر کیا ہے صحیح بخاری کو۔ آپ کا کام سب سے منفرد ہے، بالکل الگ انداز کا کام ہے آپ کا، آپ نے کئی چیزیں اس میں جمع کر دی ہیں جو کچھ اہل علم کے پاس جو ہے مطلب جیسے تعلیقات ہیں مثلا، وہ صحیح بخاری کا حصہ نہیں ہے اصل کے اعتبار سے، تو چونکہ اس میں جو ہے اس کا بھی حصہ ہے، تو بہرحال یہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جو مملکت سعودیہ کے جو کبار علماء کا جو دیوان خاص جو ہے، ان علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا شیخ سعد الشتھری حفظہ اللہ، بہت سلجھے و بہت سنجیدہ عالم دین ماشاءاللہ، یعنی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اصول فقہ میں اللہ تعالیٰ نے خوب دسترس عطا کی ہے آپ کو۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے، اور آپ نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں موجود ہے، آپ نے کہا ہے کہ زبیدی صاحب کا جو کام ہے اس میں یہ نقص ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو کام ہے اس میں یہ نقص ہے، اور سب سے زیادہ صحیح بخاری کی اختصار میں مختصر کرنے میں جو صحیح انداز اختیار کر سکتے ہیں وہ یہی کتاب ہے، آپ نے اس کا دعویٰ کیا ہے، اور جو ہے مطلب واقعتاً اپنے جس موضوع سے متعلق مختصر کر کے جس ڈھنگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، واقعی اس درجے کی کتاب ہے یہ الحمدللہ۔ چلیے، صحیح بخاری سے متعلق جو کام ہوا ہے ہم نے آپ کو جو اب تک بتائے ہیں، تراجم ابواب اور اس کی شرح سے متعلق۔ ایک اور طرز کا کام ہے جو صحیح بخاری کے اسانید سے متعلق ہے، اسانید سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ مثلا جو ہے دیکھیں یعنی تغلیق التعلیق، دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی قدیم کتابوں میں سے یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے جو یعنی معلق روایتیں ہیں اس پر کام کیا ہے، تغلیق التعلیق، یہ ایک مستقل سندوں پر کام ہے۔ اور دیجیے ذرا جلدی سے دے دیجیے وہ، ہاں یہ سب جو ہے پوری دے دیجیے، یہ سب جو ہے سندوں پر کام ہوا ہے۔ یہ کس طرح کا کام ہے دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو مشائخ ہیں، جو شیوخ ہیں، ان کو یکجا کیا گیا، اور اس پر بھی کئی اہل علم نے کتابیں لکھی، یعنی یہ بھی ایک کام ہے صحیح بخاری پر جو کام کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جن صحابہ کی مرویات ہیں ان صحابہ کے نام اس میں جو ہے مطلب جو ہے ترتیب دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک طرز کا کام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ایک کتاب ہے جو صحیح بخاری پر کیا گیا کام ہے،
منہج الامام البخاری فی عرض الحدیث المعلول فی الجامع الصحیح، یعنی ایک روایت ہوتی ہے جو کہ معلول ہوتی ہے، جس میں کوئی علت ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کی علت کی طرف جو ہے مطلب اشارہ کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دیا تھا آپ کو جو ہے وغیرہ جیسے لکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ جو ان کے استاذ ہیں عبداللہ ابن لہیعہ، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وغیرہ لا کر کے جو ان کی طرف اشارہ کیا، میں نے جو کلاس میں بتایا تھا آپ کو، تو گویا کہ ایک طرح سے معلول روایت کی جو نشاندہی کر رہے امام بخاری رحمہ اللہ، اس طرز پر گویا کہ سندوں پر کام ہے۔ روایت المدلسین فی صحیح البخاری، اس کی تصویر میرے پاس موجود ہے، میں نے جو ہے یعنی کہاں سے اس تصویر کو لیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں شاید گلبرگہ سے میں نے اس تصویر کو لیا تھا کسی لائبریری سے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، یا میں حیدرآباد سے لیا تھا۔ تو اس روایت المدلسین فی صحیح البخاری وہ تو میرے پاس PDF شکل میں موجود ہے الحمدللہ، تو اس سندوں پر کام کیا گیا ہے، اور کوئی چیز باقی ہے نہیں ہے۔ چلیے صحیح بخاری سے متعلق جو کام کیا گیا ہے، ابھی ہم ذرا متفرقات جو ہیں اس پر بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے جو میرے سامنے ہیں بتاتے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں صفحات مشرقہ من عنایت المرأۃ بصحیح امام البخاری، یعنی جو 1000 سالہ تاریخ میں صحیح بخاری سے متعلق خواتین کی جو خدمات ہیں، جنہوں نے اتنا اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا کہ وہ صحیح بخاری پڑھاتی تھی، اجازہ دیتی تھی، ایسی باکمال خواتین، ظاہر بات ہے مردوں کے مقابلے میں تو بہت کم ہیں، یعنی مردوں کے مقابلے میں تو مطلب جو ہے 10واں حصہ ہے ان کا، لیکن جو ایک ایک کر کے اگر انہیں جمع کر دیا جائے تو انہیں ایک کتابی شکل دے دی جا سکتی ہے، تو اس پر ان کا کام ہے۔ اس میں بہت سارے نام ہیں، اور خاص کر جب ناموں کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی عجیب و غریب کیفیتیں ہیں ماشاءاللہ، یعنی ان کا شوہر موجود ہے، ان کے بچے موجود ہیں، ایک خاتون ہیں، فطری عوارض ہیں، اس کے باوجود بھی صحیح بخاری سے متعلق جو ان کی خدمات یا جس ڈھنگ سے انہوں نے کام کیا ہے، جو صبر و تحمل، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھیے کہ ایک اس موضوع سے متعلق خواتین کی زندگی کو بتانے کے لیے بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں یعنی قال بعض الناس، کافی مقامات پر فقہی مسائل سے متعلق کہتے رہتے ہیں، تو اس سے مراد کون ہے؟ شوافع مراد ہیں کہ جو ہے مطلب احناف مراد ہیں، اصحاب الرائے مراد ہیں، یہ ایک جو ہے مطلب مسئلہ ہے، اس کو جو ہے احناف اپنے حساب سے اس کی شرح کرتے ہیں، اور جو ہے مطلب یعنی دیگر اہل علم جو ہے اس جملے کو رکھ کر کے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں، تو یہ بھی ایک کتاب ہے رفع الالتباس عن بعض الناس، یہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی کی ہے، شیخ عزیر شمس کی تعلیق کے ساتھ اس کو چھپی ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ لیکن اس پر جو انہوں نے جو تعلیقات چڑھائے ہیں، کیا نام ان کا، شیخ عبدالفتاح ابو خدہ نے رحمہ اللہ، وہ بہرحال حنفی ہیں، متعصب ہیں، لیکن بہت عظیم عالم دین ہیں، ثقافہ ہے ان کے پاس اور بہت وسیع معلومات ہیں، لیکن سلفی نقطہ نظر سے جو ہے بہرحال کچھ جو ہے دل میں تنگی ہے ان کی، اور جو ہے یعنی اندرونی طور پر تو بہت زیادہ سلفیت سے متعلق، سلفی حضرات سے متعلق جو ہے مطلب تعصب برتتے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا، ان کے علم کے شان کے خلاف تھا، تو انہوں نے بہرحال اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں لکھا ہے اس کو، بہرحال دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے وہ بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے متعلق جو کام کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو صحیح بخاری رحمہ اللہ سے متعلق اعتراضات، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں، کیونکہ جو سب سے صحیح ترین مجموعہ ہے، یعنی احادیث پر اعتراض کرنا یا اس کو تمسخر کا ذریعہ بنانا، یا جو ہی طفل مکتب بچوں کی سے عقل رکھ کر کے صحیح بخاری کی سندوں پر مطلب گفتگو کرنا، یہ تو ایک احمقانہ کام ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے ہند و پاک میں بکثرت موجود ہیں، نسأل اللہ السلامہ، تو ان میں سے جو ہے یہ بھی کتاب ہے احادیث صحیح بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش، مولانا ارشاد الاقصری کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے ان کی ایک اور کتاب ہے بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ، امام بخاری پر بعض اعتراضات کا جواب ہے، شخصیت پر، بعض شخصیت کی نہیں ہے، بعض شخصیت کی نہیں ہے، صرف ان کے فکر کی، ان کے موقف کی، ان کے منہج کی، جو ان کا ایک عظیم کام ہے صحیح بخاری سے متعلق بھی، کیونکہ امام بخاری کا منہج کیا ہے ان کے ابواب میں نظر آ رہا ہے، یعنی تو امام بخاری کے شخص پر کس طرح سے اعتراض کریں گے آپ؟ ان کی خد و قامت پر، ان کے رنگ پر، ان کے بال پر نہیں نا، ان کے فکر پر، ان کے منہج پر، تو وہ صحیح بخاری ہے آپ کی، جو سب سے زیادہ نمائندہ ہے آپ کے افکار کی، تو جو ہے اس پر جو ہے مطلب اس کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔
یہ ہے مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی، بہت پہلے سے میرے پاس یہ پی ڈی ایف شکل میں موجود تھی، یہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس سے حیدرآباد سے میں نے حاصل کر لیا ان کے مکتبے سے ماشاءاللہ۔ تو دفاع صحیح بخاری، اس پر انہوں نے ماشاءاللہ بہت عظیم کام کیا ہے، ہر ناحیے سے حدیث سے متعلق جس نقطہ نظر سے بھی کام ہوا ہے سب انہوں نے جو ہے مطلب جواب دیا ماشاءاللہ۔ عمر کریم صاحب ایک صاحب تھے جنہوں نے صحیح بخاری سے متعلق جو ہے مطلب بالکل بچکانہ حرکتیں کی انہوں نے، لیکن ایک بڑا طبقہ اسے اپنے لیے ایک اعتبار اس کو معتبر سمجھتا تھا، ایک مستند سمجھتا تھا ان اعتراضات کو، اس کا آپ نے بہت علمی جواب دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو مقدمہ ہے شیخ عزیر شمس کا بہت وقی ہے الحمدللہ۔ یہ بھی دیکھیں آپ، احادیث صحیح بخاری و مسلم میں پرویزی تشکیک کا علمی محاسبہ، یعنی بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ صحیح بخاری پر جو کام ہوا ہے کس قدر متنوع ہے۔ ایک اور چیز جو یہ دکھائیے، یہ کتاب دکھائیے، یہ ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، یعنی بلکہ اس میں لکھا ہے کہ ایک قرض جو امت مسلمہ کے کندھے سے چکا دیا گیا، صحیح بخاری پر کیے گئے فنی، تاریخی اور عقلی اعتراضات کا لاجواب جواب، صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث۔ واللہ اس کو ضرور پڑھیے گا، عربی میں بھی کافی کتابیں آئی ہیں، میں نے 2 کتابیں خریدی ہیں، بہت جلد آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب صحیح بخاری سے متعلق کام ہیں۔ صحیح بخاری سے متعلق ایک 2-3 کام باقی رہ گئی، 2-3 باتیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری سے متعلق ایک طرز کا کام یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو احادیث ہیں صحیح بخاری میں، احادیث میں جو غریب الالفاظ ہیں، غریب اللفظ جو ہوتا ہے، شرح الغریب جسے کہتے ہیں، اس پر بھی مستقل کتابیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب وہ جو یعنی ابن حبیرہ کی جو الافصاح ہے سامنے آپ کے، جی دیکھیے وہ کتاب ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، الافصاح عن معانی الصحاح، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب یہاں رکھی ہوئی تھی جو غالباً سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ کون سی کتاب ہے وہ؟ ہاں جی، یہ بھی اسی طرز کی کتاب ہے، مطالع الانوار علی صحاح الآثار، یہ بھی اسی طرز کی کتاب ہے۔ یہاں میرے پاس ایک کتاب ہے جو بہت ہی عمدہ ہے ماشاءاللہ، مجھے بہت پسند آئی کتاب، بہت مفصل کام جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے، جس میں صحیح بخاری سے متعلق جو یعنی غریب الالفاظ جو ہیں، جی یہ کتاب دیکھیں، اس کو چاہتا ہوں کہ جس کو پی ڈی ایف سے اس کو یہ کر لیں، التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح، التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح۔ میں نے ضرورت کے حد تک اس سے استفادہ کرتا ہوں، کیونکہ فتح الباری میں تو تقریباً موجود ہے الحمدللہ، لیکن اسی پر ہے کتاب یہ بدر الدین الزرکشی کی رحمہ اللہ۔ ایسے اور بھی اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں جو اسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہیں الحمدللہ، جس میں تقریباً جو ہے سارے الفاظ انہوں نے لے کر کے آ گئے ہیں۔ صحیح بخاری سے متعلق ایک کام یہ بھی ہے، دیکھیے یہاں پر یہ بھی ایک تنوع ہے کام میں، وہ یہ ہے کہ یعنی جو اللؤلؤ والمرجان ہے، جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو متفق علیہ حدیثوں کو ایک جا کیا گیا ہے، یہ وہ احادیث ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، افراد البخاری اس کو الگ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جب ہم صحیح بخاری پر بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس شرح نے مطلب علمی دنیا میں اپنا مقام بنائی ہے وہ ابن حجر کی ہے رحمہ اللہ، فتح الباری۔ تو فتح الباری بھی اہل علم کے نزدیک خاصا مقام رکھتی ہے اور اس پر بہت کام کیا گیا ہے۔ دیکھیے فتح الباری سے استفادہ کیسے کیا جائے، اس کے متعلق یہ ایک کتاب ہے، معجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری، شیخ مشہور حسن اور ان کے ایک ساتھی نے کام کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک عظیم کتاب ہے فتح الباری سے استفادے کے لیے۔ یہ بھی ایک کتاب ہے فتح الباری سے متعلق استفادے کے لیے، کہ یعنی معجم فتح الباری، معجم فتح الباری، ابن حجر معجم فقہ فتح الباری۔ اسی طرح سے فقہ الامام البخاری فی فتح الباری، اس پر بھی کتاب آئی ہے، میں نے خریدا ہے الحمدللہ، میرے پاس موجود ہے ابھی نئی کتابوں میں۔ تو یہ سب جو ہے صحیح بخاری پر متنوع کام ہے، بہت ممکن ہے کہ کافی چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی، کچھ ہے تو بتائیے۔ یہ بھی دکھائیے، دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے جو فتح الباری سے متعلق، تعقبات الشیخ المحدث محمد احمد بن عبد القادر العلاوی علی فتح الباری، یعنی اس میں عقدی مسائل سے متعلق جو ہے نہیں ہے، دیگر امور سے متعلق ہے۔ فتح الباری سے متعلق جو ہے خود ابن حجر رحمہ اللہ کے تراجعات، وہ بھی جو شیخ مشہور حسن رحمہ اللہ نے اس کو ترتیب دیا ہے ماشاءاللہ۔ جسے ابن حجر کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے یہاں پر یہ بات لکھی تھی، اب میں اس کے رجوع کر رہا ہوں، تراجعات کو جمع کیا گیا ہے جس سے استفادہ آسان رہتا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ نے تراجعات آپ کے ہیں تو جو ہے مطلب تراجعات کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ کوئی کام باقی ہے تو بتا دیجیے، ورنہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ
ہاں ایک چیز، چلیے آخری چیز، یہ چوکنے والی تھی یہ بات، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری ہے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی صحیح بخاری کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، 3 چیزوں سے متعلق۔ ایک یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اسے پڑھا جائے، یعنی امام بخاری کے اساتذہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی اسفار، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا زہد و تقوی، امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ذہنی طور پر جو قوت ہے وہ، اور سمجھ لیجئے کہ ایک شخصیت سے متعلق کیا کچھ دراسہ ہو سکتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ ہوں تو اس کے طبقات، امام بخاری تو شخصیت کا دراسہ بہت بہت اہم ہے صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری چیز، امام بخاری رحمہ اللہ کی خود الجامع الصحیح، اب جو تنوع جو کام ہوا ہے نا، وہ اس نقطہ نظر سے صحیح بخاری کو پڑھا جائے۔ تیسری چیز ہے کہ علوم الحدیث کو جو ہے پڑھا جائے اچھے انداز میں، گہرائی کے ساتھ۔ اگر کوئی طالب علم علوم الحدیث میں سے واقفیت نہیں ہے اور اس میں درک نہیں ہے تو صحیح بخاری سے وہ مستفید نہیں ہو سکتا ہے، صحیح بخاری اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ علوم الحدیث سے تو بالکل واقف ہے، لیکن امام بخاری کے الجامع الصحیح سے بالضبط وہ زیادہ واقف نہیں ہے، پھر بھی وہ امام بخاری کے صحیح بخاری سے زیادہ واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح، اس کا جو تنوع کام ہوا ہے اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کے ساتھ ساتھ علوم الحدیث کا اسے علم ہو، اور پھر امام بخاری کی شخصیت پر، اسی لیے دیکھیں یہ امام بخاری کی شخصیت پر لکھی گئی کتابیں ہیں، یہ جو ہیں علامہ العجلونی کی ہیں الفوائد الدراری فی ترجمۃ الامام البخاری، یہ عربی زبان میں ہے لیکن مختصر ہے۔ ابن حجر نے بھی حدی الساری کے مقدمے میں امام بخاری کی سیرت کو لکھا ہے۔ یہ کتاب مولانا عبدالسلام مبارک پوری کی عربی زبان میں بھی آ چکی ہے، یعنی بہت مفصل، بہت علمی اور بہت گہرائی اپنے اندر رکھتی ہے یہ سمندر کسی، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق انوکھی کتاب۔ اردو دنیا میں اس درجے کی کوئی کتاب نہیں ہے، 1924 میں آپ کا انتقال ہوا، عربی زبان میں یہ مترجم ہو چکی ہے۔ دکتور مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ، وہ خود پائے کے عالم دین، پائے کے ادیب ہیں عربی زبان اردو زبان کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، مطبوع ہے، وہ میری پرانی لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ امام بخاری کی سیرت ہے۔ فی الحال اس پر جو تعلیقات ہیں، اس نقطہ نظر سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس کتاب کی۔ ہمارے پڑوسی ملک سے کتاب چھپی ہے، وہاں کے علماء کا کام ہے یہ، جو دارالسلام سے چھپی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت امام بخاری، یہ بھی مطلب جو ہے جدید وسائل کا، یعنی اس میں بہت دخل ہے اور بہت عمدگی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا الحمدللہ۔ اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی تذکرۃ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق وغیرہ، اور آپ کی صحیح بخاری سے متعلق بھی اس میں کافی کام ہے، یہ بھی ضرور پڑھیے گا، بہت مفید کتاب ہے الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک مقصود تھا، کہ میرا مقصود یہی تھا کہ جو ہے یعنی درس نظامی میں ساری باتیں کہاں سے آ سکتی ہیں، کہاں سے ہم سب چیزیں سے متعلق بتلا کے جا سکتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ میرا جو پرانا نسخہ ہے صحیح بخاری کا، اس میں نے افراد البخاری کو وہاں میں نے جو ہے خا ایسے میں نے وہ حرف ڈال دیا رمز کے طور پر۔ اب وہ ہم بتلانے کے لیے بھی کبھی ہمارے پاس وقت نہیں رہتا کہ جو یہ صرف افراد البخاری میں سے ہے، تو اس قدر عجلت رہتی ہے، تسرع رہتا ہے، اور اس قدر ہم رفتار سے آگے نکلتے جاتے رہتے ہیں، کئی چیزیں جو ہے سینے میں رہ جاتی ہیں، کئی سوالات آپ کے آتے ہیں شاید آپ پوچھتے نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کلاسوں میں جامعہ محمدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی قطع نظر احناف کے اہل حدیث کے سبھی مدارس میں تقریباً ایک رفتار آ گئی ہے، یعنی ایک سال میں آپ کیا ختم کریں گے، چلو ہمارے مدارس میں تو کچھ 2 سال میں ہے، لیکن کس حد تک، تو یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر آپ کو استفادے کے لیے کبھی قال امام بخاری رحمہ اللہ، جیسے آپ قال عن بعض الناس ایسے کچھ آ جائے تو آپ اس کی طرف رجوع کر لے سکتے ہیں، اس کا پورا احتوا آپ کر لے سکتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ اگر ہم اس کو 5 منٹ بھی لیتے ہیں، ایک آدھ دن کافی ہے، لیکن ہر جگہ پر ہم اس پر گفتگو کریں آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی ہے انشاءاللہ، جو ہے صحیح بخاری پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ایک رہنما ثابت ہو سکتا ہے یہ آج کا درس باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہوئی کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب جو شریعت کی نمائندگی کا بالکل نہایت متوازن جو ہے سرمایہ ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے آج کی جو مجلس منعقد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ کے لیے اور ہمارے والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ سبوں کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور اس درس کے لیے خاص کر جو ہے شیخ سفیان، شیخ شعیب، اور جو ہے ہمارے شیخ اختر، شیخ حمدان، ان لوگوں نے، شیخ ابرار نے جو مدد کی ہے، جو اس کے لیے راہیں آسان کی ہیں، جو ماحول بنایا ہے،
بالخصوص شیخ سفیان کی اختراع تھی آج کے اس درس سے متعلق. اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.